السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم آداب اور سنت سے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے، اور ہماری بات اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ سونے کی سنتیں اور آداب کیا ہے، حدیث میں کن باتوں کی ترغیب دلائی گئی ہے، کن باتوں کی جانب رغبت دلائی گئی ہے اور کن باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہم اس کے متعلق کچھ باتیں سماعت کر رہے تھے، تو آئیے آج ہم کچھ اور مزید باتیں سماعت کرتے ہیں کہ سونے اور بیدار ہونے سے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے، جب ہم سونے جائیں، جب ہم بیدار ہوں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم سنت نبوی اور اس کے جو دوسرے سنت نبوی ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں ہم اسے سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری بات یہاں تک ہوئی تھی کہ ہمیں کس طرح سے سونا چاہیے، کہ ہمیں الٹا لیٹ کر نہیں سونا چاہیے۔ جب ہم سوئے تو اس حال میں سوئے کہ ہماری سطر پوشی ہو سکے، ہمارے سطر کھلنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم یہ سماعت کرتے ہیں کہ جب ہم سوئیں تو سوتے وقت کیا پڑھنا ہے، جب نیند سے بیدار ہو تب کیا پڑھنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بستر پر جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ یوں ارشاد فرماتے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ یہ الفاظ ارشاد فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضور بستر استراحت پر جاتے تو آپ ارشاد فرماتے، اللہم بسمک اموت واحیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ ارشاد فرماتے، الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی احیانا بعدما اماتنا، جس نے ہمیں موت کے بعد حیات بخشی، وإلیہ النشور، اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی طرف پلٹنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا اور جیتا ہوں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ جس طرح انسان موت کے بعد تمام چیزوں سے غافل ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح سے انسان جب نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے، اور پھر جب انسان باحیات ہوتا ہے تو اسے ہر چیز کا احساس ہوتا ہے، وہ تمام چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا اور جیتا ہوں۔ تو چونکہ انسان نیند کے بعد جب بیدار ہوتا ہے تو یہ یوں ہی ہے کہ انسان موت کے بعد زندہ ہوا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہر لمحہ ہمارا خدا کی یاد میں گزرے، خدا کی عبادت و بندگی میں گزرے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے، آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو ایک دم اچھی طرح سے وضو کر لو، اس طرح سے وضو کرو جس طرح کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، اس کے بعد تم ان کلمات کو پڑھو۔ اور آپ نے اس کے بعد معوذتین کے بارے میں تاکید فرمائی، تلقین فرمائی کہ تم معوذتین پڑھا کرو، یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں قل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں، تو یہ پڑھ کر سویا کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اتنا اور زیادہ ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات تمہارے لیے آخری کلمات ہو، یعنی جب تم ان کلمات کو پورا کر لو، جب تم سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کر لو تو اس کے بعد تم کسی سے گفتگو نہ کرو بلکہ چپ چاپ سو جاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو وضو کرتے وقت اپنی ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالو، ایک دم عمدہ طریقے سے پانی ڈالو، اچھے طریقے سے، کیونکہ جب انسان سو جاتا ہے تو شیطان انسان کی ناک کے جڑ میں جا کر رات بسر کرتا ہے، اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو وضو کرتے وقت ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یقیناً حق ہی ہوگا۔ نیز یہ کہ اطباء، ڈاکٹروں، طبیبوں کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کے دماغ سے بلغم اس کی ناک کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو دماغ سے بلغم ناک کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے انسان کو سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ تو جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اسے سستی اور غفلت کا احساس ہوتا ہے، وہ بہت ہی سستی اور غفلت محسوس کرتا ہے۔ تو اسی لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو جاؤ تو تم ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالو تاکہ وہ تمام چیزیں دور ہو جائے اور تم سے سستی اور غفلت دور ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آگے آئیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ ایک مسواک لے لیتے اور مسواک کو اپنے سر کے پاس رکھ لیتے۔ جب آپ سوتے تو آپ کے سر کے پاس آپ کی مسواک رکھی ہوئی ہوتی، اور آپ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوتے تو آپ مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات 2 رکعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد، نماز کی تکمیل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسواک کی کیا اہمیت ہے، مسواک کی کیا اہمیت اور اس کا کیا مقام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے بعد اپنی امت کے لیے لازم کر دیتا کہ مسواک کریں۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ہر وضو کے لیے مسواک کو فرض کر دیا، واجب کر دیا، تو امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واجب اور فرض تو قرار نہیں دیا، لیکن آپ کے نزدیک یہ بہت ہی عظیم سنت ہے، بہت ہی بہترین سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور خود آپ نے ارشاد فرمایا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ السواک، مسواک، مطہرۃ للفم، منہ کی پاکی، اور مرضات للرب، اور رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صرف مسواک ایسی سنت ہے، اگر ہم مسواک کر لیں تو مسواک سے ہمارا منہ بھی صاف ہو جائے گا، ہمارے سنت کا بھی ثواب ملے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا ثواب بھی ملے گا، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بھی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیز یہ بات کہ جب انسان سو جاتا ہے تو رات کو سونے کے بعد چونکہ کافی لمبے کا وقفہ ہو جاتا ہے، تقریباً 5-6 گھنٹہ 7-8 گھنٹے کا وقفہ ہو جاتا ہے جب انسان رات کو سوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے
منہ میں میل کچل جم جاتا ہے۔ لیکن جب انسان صبح اٹھ کر مسواک کر لے، مسواک کا استعمال کرے، تو وہ تمام غلاظتیں گندگیاں پیٹ میں جانے سے محفوظ رہ جاتی ہے۔ اگر انسان مسواک کرتا ہے تو جو تمام گندگی منہ میں تھیں وہ صاف ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ گندگی پیٹ تک نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماری سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو کچھ سنتیں تھیں جو حدیث شریف میں میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب آئیے کچھ نصیحتیں جو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سونا چاہو، جب تمہارا سونے کا ارادہ ہو، تم گھر میں داخل ہو اور تمہیں چاہتے ہو کہ سو جاؤ، تو تم اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے بند کر دو، اور دروازے پر کنڈی لگی ہو تو اسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لگا دو۔ نیز گھر میں کچھ کھانا وغیرہ موجود ہو تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کسی برتن وغیرہ سے ڈھانک دو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی دروازے کو بند کر دے، کنڈی لگا دے، یا کسی برتن وغیرہ کو کسی چیز سے ڈھانک دے بسم اللہ پڑھ کر، تو شیطان اسے کھول نہیں سکتا ہے، چاہے وہ دروازہ ہو یا کنڈی ہو یا برتن، کھانے کے برتن ہو۔ اگر کسی انسان نے، کسی بندہ خدا نے بسم اللہ پڑھ کر اگر اسے ڈھانک دیا، بند کر دیا، تو خدا کی قدرت سے، خدا کی رحمت سے شیطان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اسے کھول نہیں سکتا ہے۔ نیز آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں آگ یا موم بتی وغیرہ کوئی چیز جل رہی ہو تو اسے بجھا دیا جائے، اور یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس سے یہ اندیشہ ہو کہ آگ لگنے کا اندیشہ ہو، کسی چیز کے جل جانے کا اندیشہ ہو، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو تم بجھا دو۔ اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات ہو جائے تو اپنے اہل خانہ سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ سے اور اپنی اولاد سے بیٹھ کر کچھ باتیں کر لو، کچھ اچھی باتیں کر لو، کچھ دین کی باتیں کر لو، کچھ گھریلو باتیں کر لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر استراحت پر جاتے تھے تو آپ اپنے اہل خانہ سے، اپنی زوجہ سے باتیں کیا کرتے تھے، کبھی گھریلو باتیں کیا کرتے تھے اور کبھی امت کی خیر خواہی کے لیے باتیں کیا کرتے تھے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولاد کی عمر 9 سے 10 سال کی ہو جائے تو بھائی بہنوں کا بستر الگ کر دیا کرو، یعنی بھائی کا بستر الگ، بہن کا بستر الگ کر دیا کرو۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم سونا چاہو تو اپنے بستر کو جھاڑ لو، 3 مرتبہ بستر جھاڑ لو، یعنی پورے اچھے طریقے سے بستر کو جھاڑ لو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ بستر میں نہ جانے کون سی چیز ہے، بستر کے نیچے کہیں کوئی زہریلی چیز تو نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ بستر کے اندر کوئی زہریلی چیز ہو، جب ہم سو جائے تو ہمیں اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس لیے آقا نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم جب سونا چاہو تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو اور باوضو سویا کرو، ذکر کرتے ہوئے سویا کرو۔ نیز آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی تم نیند سے بیدار ہو جاؤ، جیسے تمہاری آنکھ کھلے تو تم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کو اور چہرے کو مل لیا کرو تاکہ سستی اور غفلت دور ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تھی حدیث کی روشنی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں اور چند نصیحتیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سوئے تب بھی ہمیں ثواب ملے، کہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ انسان چاہے جاگے، چاہے سوئے، چاہے چلے پھرے، ہر کام میں اسے ثواب مل سکتا ہے، بس اسے نیت کی ضرورت ہے، کیونکہ کہا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ انسان اگر دل میں نیت کر لے، دل میں اگر انسان رات کو جب انسان سوئے تو یہ نیت کر کے سوئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر خدا نے توفیق بخشی تو میں ضرور نماز تہجد ادا کروں گا۔ اگر آپ یہ نیت کر کے سوئیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کروں گا، اگر آپ نے یہ نیت بنا لی اور انشاءاللہ آپ ضرور اٹھ جائیں گے اور آپ کی نیند کھلے گی اور آپ نماز تہجد ادا کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کی نیند نہ بھی کھلی، آپ نماز تہجد ادا نہ بھی کر سکیں، تو چونکہ آپ نے یہ نیت کی تھی کہ آپ نماز تہجد کی ادائیگی کریں گے، بس اسی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو نماز تہجد کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، یہ دین ہے، یہ دین اسلام ہے، جتنا عظیم دین ہے کہ اسے یہاں پر ہر نیت پر ثواب کا دار و مدار ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سونے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ہم ان چیزوں کی طرف راغب ہوں،
ان چیزوں پر عمل کریں اور عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال ہو۔ تاجدار ملت اسلامیہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سنتوں پر خوب خوب عمل کرنے اور عمل کر کے اسے خوب خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔